نہ جانے ہمارا قانون دولت، طاقت اور پیسے کے سامنے اتنا ٹھنڈا کیوں پڑ جاتا ہے اور اپنی طاقت چھوڑ کیوں دیتا ہے۔ ایک لڑکی جس کے بارے میں پچھلے 24 گھنٹے سے خبر جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور باقاعدہ طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی لینڈ کروزر کے ذریعے 5 لوگوں کو کچل دیتی ہے، جو کہ 2 لوگ موقع پہ جاں بحق ہو جاتے ہیں، جس میں ایک بیٹی اور ایک باپ ہے۔ بوڑھا باپ جو کہ اپنی بیٹی کو جاب سے لے کر واپس آ رہا تھا، جس کی عمر 23 سال ہے، آمنہ نامی لڑکی جو کہ کامرس کی اسٹوڈنٹ تھی اور ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہی تھی، اپنے گھر کو چلانے کے لیے یہ دونوں باپ بیٹی جو ہیں جس طرح بھی گزارا کر رہے تھے، ایک پورا کا پورا گھر اجڑ جاتا ہے، ایک پورے کی پوری فیملی جو ہے ان کے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، اور اس کے بعد بھی 24 سے 25 گھنٹے گزرنے کے بعد اب تک کوئی فیصلہ نہیں آ سکا، کوئی نہیں بتا سکا کہ بھئی آخر یہ اس معاملے کے پیچھے کیا سلسلہ ہے، کیونکہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی نے نشہ کیا ہوا تھا۔ جس طرح سے وہ اپنی لینڈ کروزر سے نیچے اترتی ہے، اتنی مہنگی گاڑی جو کہ وہ فل سپیڈ سے چلا رہی تھی، جس کے نیچے اس نے اتنے لوگوں کو کچلا، وہ 5 لوگ کچلے گئے، 2 لوگ موقع پہ جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی جو گرفتاری ہوئی، جو اس کا ایٹیٹیوڈ تھا، جو اپنا رویہ دکھا رہی تھی، اپنے ہاتھوں سے جو اشارے کر رہی تھی، اس کو نظر آ رہا تھا کہ بھی اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہے اس نے زندگیوں کے ساتھ کھیلا، چاہے لوگ دنیا سے چلے گئے، چاہے کچھ بھی ہوا، اس کو کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا کسی قسم کا۔ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کچھ ہی گھنٹوں بعد اس کے پیچھے جو بڑے بڑے ہاتھ ہیں وہ آ جائیں گے اس کو چھڑوانے کے لیے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے اس کا نام نتاشا تھا، اس نے کوئی نشہ کیا ہوا تھا، یہ تو واللہ عالم کہ اس نے نشہ کیا ہوا تھا یا نہیں کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جس طرح وہ حواس باختہ نظر آ رہی ہے اپنی گاڑی سے نکلتے ہوئے، ویڈیوز میں اور تصاویر میں کچھ ایسا ہی سلسلہ نظر آتا ہے، اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ میٹرو پاور کی یہ بورڈ آف ڈائریکٹر بھی ہے، اور گل احمد کی جو چیئرمین ہے ان کی یہ بہت قریبی رشتہ دار ہے۔ مطلب کئی طرح کی باتیں اٹھ رہی ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، ایک بہت بڑے بزنس مین، ایک بہت پیسے والی لڑکی ہے جو کہ خود بہت بڑی ایک بورڈ آف ڈائریکٹر ہے، اس کے باوجود یہ اپنی لینڈ کروزر سے 5 لوگوں کو کچلتی ہے۔ اب جو بیان سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لڑکی جو ہے وہ پاگل ہے، اس کا ذہنی توازن جو ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے، اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بورڈ آف ڈائریکٹر میٹرو پاور اسٹیشن کی، اتنا بڑا عہدہ، اتنے بڑے کاروباری لوگ اور اتنی مہنگی گاڑی جو کہ 7 سے 8 کروڑ کی گاڑی ہے، جس سے یہ لوگوں کو کچل رہی ہے، اور اس کے بعد یہ اس کو پاگل قرار دے دیا جاتا ہے، صرف کس لیے کہ اس کو جو ہے وہ بری کروا لیا جائے۔ وہ لوگ جو مر گئے، یہ تو قاتل ہے، یہ قاتل ہے، یہ باقاعدہ طور پہ نظر آ رہی ہے یہ قاتل ہے جس نے مارا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کنڈیشن میں ہمارا قانون کہاں سویا ہوا ہے، کہ اس کنڈیشن میں اس کو گاڑی چلانے کی اجازت دی تو کس نے دی، اور اگر اس نے گاڑی چلائی، اس کے بعد یہ جس سپیڈ سے یہ گاڑی چلا رہی تھی، جس جگہ پہ یہ گاڑی چلا رہی تھی، جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا، اس کی مزید کارروائی اور اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا۔ اب وہ جو باپ بیٹی جو دنیا سے چلے گئے، ان کے گھر میں علیحدہ کوہرام مچ گیا، ان کے گھر میں علیحدہ قیامت ٹوٹ پڑی، جو بھی حالات گزرے، لیکن اس وقت قانون کہاں پر ہے اور قانون اس کا کیا فیصلہ کرے گا؟ دیکھنا اس وقت یہ ہے کہ یہاں پر انصاف ہوگا یا پیسہ یا طاقت بولے گی، یا ایک ایسے لوگ۔ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارا قانون جو ہے نا، وہ ایک اس طرح کی مکڑی کے جالے میں جکڑا ہوا ہے کہ جس کو صرف اور صرف امیر لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ قانون صرف غریب کا ہے، قانون عدالتیں جو فیصلے کرتی ہیں، جو قانون فیصلہ کرتا ہے وہ غریب لوگوں پہ کرتا ہے، مڈل کلاس پہ کرتا ہے۔ باقی جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے قانون کچھ نہیں ہے، ان کے لیے عدالتوں کے فیصلے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو پیسوں کی طاقت سے کیس جو ہیں وہ چھڑوا لیے جائیں گے، FIR ختم کروا دی جائے گی، رپورٹ جو درج ہوئی ہے وہ ختم کروا دی جائے گی، اس کو پاگل قرار دے دیا گیا ہے۔ باقی دوسری طرف جو لوگ کچلے گئے ہیں ان کو تھوڑے سے پیسے دے کے ان کا منہ بند کروا لیا جائے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقع ہی یہ جن لوگوں کو اس ایکسیڈنٹ سے نقصان ہوا ہے یا جن کا قتل ہوا ہے، میں تو اس کو قتل کا نام دوں گی، ان کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا پھر اس ملک میں اب بھی پیسے کی طاقت ہی بولے گی۔